جان سوڈر ایک اٹلی کا امریکی شہری تھا جس نے 1908 میں اٹلی ہجرت کی۔ سوڈر کا خاندان ویسٹ ورجینیا کے شہر فائٹ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا۔ جان سوڈر نے امریکہ پہنچنے کے بعد محنت کی اور اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے ایک ٹرک ڈرائیور کے طور پر کام شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ کاروبار میں شامل ہوا۔ جان سوڈر نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی محنت اور جستجو سے اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر مقام حاصل کیا۔ سوڈر کی بیوی جینی سوڈر تھی جو ایک محنتی اور ثابت قدم عورت تھی۔ دونوں کے 5 بچے بھی تھے جنہیں سوڈر اور جینی دونوں نے اپنی زندگی کے تمام وسائل کے ذریعے بہتر تربیت دینے کی کوشش کی۔ جان سوڈر نے اٹلی کا ملک اس لیے چھوڑا کیونکہ اس وقت اٹلی کی سیاسی صورتحال کافی پیچیدہ تھی اور وہاں معاشی مشکلات نے اسے امریکہ جانے پر مجبور کیا۔ اٹلی میں غربت، بے روزگاری اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جان نے امریکہ کی طرف ہجرت کی، جہاں اس نے نئے مواقع تلاش کیے اور ایک محنتی زندگی کی بنیاد رکھی۔ 25 دسمبر 1945 کو سوڈر خاندان کرسمس کی رات کے دوران ایک سنگین حادثے کا شکار ہوا۔ اس دن جب سوڈر خاندان خوشی کی محفل میں مصروف تھا، اچانک ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ مکان میں سوڈر کے والدین اور کچھ بچے موجود تھے، لیکن 5 بچے جو گھر کے اوپر والے کمرے میں سو رہے تھے وہ پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ جب آگ کی اطلاع ملی تو فوری طور پر فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا۔ آگ اتنی شدت سے لگی کہ گھر کا بیشتر حصہ جل گیا، مگر جب آگ بجھائی گئی تو ان 5 بچوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس وقت کچھ عجیب باتیں سامنے آئی۔ مکان کے کچھ حصے، خاص طور پر ان بچوں کے کمرے کے آس پاس کے علاقے محفوظ رہے۔ جبکہ آگ کی شدت بہت زیادہ تھی، اس نے فوراً لوگوں میں سوالات اٹھائے کہ کیا وہ بچے آگ میں ہلاک ہو گئے یا پھر انہیں کسی نے اغوا کیا ہے۔ آگ کی شدت کے باوجود بچوں کا کوئی جسمانی نقصان نہیں ملا، جس سے یہ سوالات پیدا ہوئے کہ کیا بچے زندہ ہیں یا ان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ ان بچوں کا سراغ نہ ملنے کی وجہ سے تحقیقات شروع کی گئی اور سوڈر خاندان نے خود بھی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے اپنی تحقیقات کی مگر ان 5 بچوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سوڈر خاندان نے بھی اس بارے میں اپنی تفتیش شروع کی اور اس معاملے کو عوامی سطح پر اٹھایا۔ انہیں مختلف شہروں میں بچوں کے پوسٹرز لگانے اور انعامات دینے کی بھی تجویز دی گئی تاکہ اس غمگین واقعے کا حل تلاش کیا جا سکے۔ کچھ عرصے بعد سوڈر خاندان نے کچھ عجیب شواہد حاصل کیے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے ان بچوں کو زندہ دیکھا ہے اور انہیں کسی جگہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ حادثہ دراصل ایک سازش کا حصہ تھا اور بچوں کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ اس حادثے میں آگ لگنے کی اصل وجہ کبھی سامنے نہیں آئی اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آگ ایک حادثہ ہو۔ تاہم اس کے بعد یہ معاملہ ایک پراسرار سانحہ بن گیا اور آج تک اس پر مختلف مفروضے قائم کیے گئے ہیں۔ سوڈر خاندان کے 5 بچوں کا غائب ہو جانا ایک بہت بڑا معمہ بن گیا تھا اور یہ واقعہ امریکہ کی تاریخ میں ایک مشہور پراسرار حادثے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس سانحہ کے بعد سوڈر خاندان نے مسلسل اس معاملے کو عوامی سطح پر اٹھایا اور اس کے حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی، لیکن انہیں کبھی اپنے بچوں کا سراغ نہ ملا۔ یہ واقعہ اب تک ایک سنسنی خیز اور پراسرار کیس ہے جس کے بارے میں مختلف کتابوں اور ڈاکومنٹریز میں تحقیقات کی گئی ہیں۔ اس سانحے نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کبھی بھی ہمیں حقیقت سامنے آنے کے لیے طویل عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور کئی سوالات حل نہیں ہو پاتے۔ سوڈر خاندان کی یہ کہانی آج تک ایک ایسا پراسرار واقعہ ہے جس نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا اور لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کبھی کبھار دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی حقیقت کبھی سامنے نہیں آتی۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ ٹریکر کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔